یہ شور مچایا جاتا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں، جو 1 سال سے الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہے تھے اے جے کے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ جھوٹے لٹیرے اے ٹی ایمز مافیاز ملک کے اوپر 3 سال سے مسلط ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر. بھئی مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہوں، 100 بیانیے ہوں، 10 بیانیے ہوں، اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا طوفان ہے، آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد 2.5 سال جو ملک کے ساتھ کیا، اور بجٹ کے اندر جو 2021 کا بجٹ تھا، اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا طوفان ہو، بے روزگاری ہو. پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو 2018 میں الیکشن کو چوری کر کر مسلط کیا گیا، اس دن بھی 25 جولائی تھی، اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے. یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں. یہ جان بوجھ کر شور مچایا جاتا ہے. تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، آئین اور قانون کی پاسداری. اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کی اور عوام کی خدمت کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے. اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد اپنے اے ٹی ایمز مافیاز کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہر روز پالیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو، چینی چوری ہو، آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، اور اے ٹی ایمز اور مافیاز کی جیبوں کو بھرا جائے. یہ ہے اصل مقصد. جس وقت کشمیر فروشی کر تو مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. جس وقت بجٹ آتا ہے، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا، کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی. یہی تقریر کی تھی نا. اور آج یہ شور، یہ ڈائیورژن صرف اس لیے، یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 16% پر پہنچ گئی، جو غریب عوام کے لیے 20% تک پہنچ چکی ہے. آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے. ایل این جی اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی. آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے. وہاں 35 ارب، اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا، اور کورٹ نے کہا اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے، ہائی کمیشن کے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے، آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے، لوگوں پہ جھوٹے الزام کا، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیہ دفن ہو گیا، آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے، عمران خان صاحب، کہ ہم نے آپ کو، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا، جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے، اور آج معافی مانگتے ہیں. وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا. اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لندن میں وہ جو ڈفٹ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا، وہاں معافی مانگتے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر، جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے. اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے. پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی، تاریخی قرضہ، تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت، تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت. وہ کہاں گیا چینی کمیشن؟ وہ کہاں گیا آٹا کمیشن؟ آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے، چینی خریدے،
کھانے کا تیل خریدے, راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 500% دوائی مہنگی, 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ, 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ, اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے. کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں. عمران صاحب کہتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا. آج عوام کے پاس نہ بجلی, نہ گیس, نہ کرائے کے پیسے, نوجوان آج نوکریوں کے بغیر, اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا. کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے, 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے. آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے. اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے, جس وقت آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے, 25 جولائی 2018 کو بھی آر ٹی ایس بیٹھا تھا نا, تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بھگت رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے, 6 لاکھ والا 26 سیٹیں, 5 لاکھ والا 5 سیٹیں, 6 سیٹیں, اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں. کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر. اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانی ہیں. نون سے شین, آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں, یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں, مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ. اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے, یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا. اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر, صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے, اور کیا تماشا ہے. یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے. 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, جس میں آٹا ہے, چینی ہے, گیس ہے, کھانے کا تیل ہے, دوائی ہے, بجلی اور گیس کے بل ہیں, 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر, ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے. کدھر گئی, کدھر گیا وہ چینی کمیشن؟ وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی, کیونکہ وہ اے ٹی ایم ہے. جو اے ٹی ایم پلانٹ کیے تھے نا اے جے کے میں, ان کو بھی آج آرام آ گیا ہے. ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج, کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ, اے ٹی ایم سے پیسے نکالو, مافیاز کی جیبیں بھرو, اور پھر جھنڈی کراؤ. اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ ایل این جی جو آپ کو, وہ ایل این جی جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا, جو 9 روپے کی اس وقت جو پی ایم ایل این نے ایل این جی خریدی وہ ان کو مل رہی تھی, اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی ایل این جی تھی. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر. اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے اے ٹی ایمز مافیاز کو دیں گے. آج نکال دیا اس وزیر کو, جس وقت یہ اسکینڈل آ رہا تھا, یہ معاہدہ فائنل ہوا, جس وزیر کو, جس مشیر کو ایل این جی مل رہی تھی 11 روپے کی, ایل این جی مل رہی تھی 13 روپے کی, اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا. کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس ایل این جی کے معاہدے کے اوپر, جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر. کدھر ہے آج وہ مشیر, کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے, جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں, اورنج ٹرین ہو, بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں, سیلاب کے پیسے ہوں, اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے, کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے. کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر ایل این جی خرید رہی ہے, اس پیسے کے اوپر آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی خرید رہی ہے. کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا, کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ
رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے، کریں نا پریس کانفرنس، براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں، جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی، بتائیں کدھر گئے وہ پیسے. الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر، آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے. پاکستان کی عوام کو بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا جواب دیں. اور ایک ہفتے میں، یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا، یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے، 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے. ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی. رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی. بتائیں اس کا جواب دیں. پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا، اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی، تباہی آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں، جولائی کے مہینے میں 16 ارب ڈالر کی امپورٹس بڑھی، تاریخی امپورٹس بڑھی. 40% ڈی ویلیویشن، اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی. اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے. کیوں نہیں بڑھا ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا، 40% ڈی ویلیویشن ہوئی. آپ نے ایک مہینے کے اندر 16 ارب ڈالر کی امپورٹ کی. جواب دیں. کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے، اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت 1 روپیہ 52 روپے سے نہیں بڑھائی، جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا ہے، جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا، جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا. آپ جو عوام کو بے روزگار کیا، جو عوام کو مہنگائی دی، جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں. آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیانیے شین سے میم، سواد سے دال، دال سے اڑے نکل گئی ہے. آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے. میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ رہے گا. آپ جواب دیں. آج کریں پریس کانفرنس کہ ایل این جی آپ 20 ملین ڈالر، جو کہ 70% مہنگی، آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی. جواب دیں اس کا. آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو، ان کی جیبیں بھری ہیں. جواب دیں اس کا. اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا. اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتا چل گیا ہوگا، جھوٹ کا تسلسل پتا چل گیا ہوگا، بےروپیوں کا پتا چل گیا ہوگا، دھوکے بازوں کا پتا آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا. وہ ان کی بات پر یقین کریں گے. انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی، جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا، ختم کیا تھا. وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ختم ہو چکا ہے پروگرام، اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ، اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی، اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی، اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. عوام کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس آٹا ہو، چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، جھوٹوں کو، بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو، کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سنی. ایک منٹ، میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات، ایل این جی کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے، اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو 25 جولائی 2018 کو جو مافیا، جو چور،
جو بہروپیے، جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا، آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ 17 اگست آ چکی ہے۔ 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں، چینی میں، LNG میں، پیٹرول میں، رنگ روڈ میں، بجلی اور گیس اور LNG کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن، اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا؟ وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا۔ 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو، وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی؟ LNG وقت پر نہ خریدی گئی، وزیر کو ہٹا دو، تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ LNG خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی، پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر، آٹا، چینی، بجلی، گیس بیچو، پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور تم شور کرو، دوسروں پہ الزام لگاؤ، دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ، الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ۔ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے، تمہارے شور کرنے سے، تمہارے الزام لگانے سے اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے، اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے۔ یہ ہے وہ تمام اربن اور رورل 51 قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی، اور وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی۔ اجلاس طلب ہوا، اس کی پریس ریلیز آئی، سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو رپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی، اور آج رپورٹ آئی ہے 1 ہفتہ جو 29 جولائی والا ہے، اس میں جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگی ہوئی ہے، جو پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے، اور تمہارے ATM بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں۔ یہ ہے وہ 51 پرائسز جو صرف جولائی کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں، ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں۔ جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی مہنگی کی ہوئی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے۔ بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی؟ چینی کی 52 روپے تھی، آج 120 روپے ہے۔ آٹے کی قیمت 35 روپے تھی، آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے۔ بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟ بتاؤ LNG کس پہ خریدی تھی؟ اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی؟ یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا، اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے ہیں، ناکام رپورٹ سے کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے ایک ذمہ دار ہے شخص، اس کا عمران خان، صرف ایک شخص ہے اس معیشت کی تباہی کا، کشمیر فروشی کا، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا، آٹا چینی مہنگا کرنے کا، 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا، 360 ارب کے ٹیکس لگانے کا۔ یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے، ایک شخص، کیونکہ وہ پالیسی بناتا ہے اپنے ATMs کے لیے، وہ پالیسی بناتا ہے اپنے مافیاز کے لیے، وہ عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتا، کیونکہ اس کو صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے ATMs نے۔ یہ ہے اصل حقیقت آج، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی۔ اور ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر، جس کا سارے مسالے میں ذکر نہیں تھا، سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ابل قیوم نادی صاحب کو نامزد کیا ہے آزاد کشمیر کی حفاظت کے لیے، عثما کے لیے، اس کے اوپر کمنٹ کر دے کہ آپ کو بھی کوئی حیرانگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو ہدیہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مفاہمت اور وہ جو پچھلی باتوں کو بلا دینے کی بات کی، اس کے پھر بعد حکومتی ترجمان کا جو رد عمل سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازوں کی بات کی ہے، انہوں نے اس کو اوپر بھی کمنٹ کیا۔ وزیر صاحب ایک سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وزیر مولد صاحب اس سوال کو اچھا کٹھے سوال ہے تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کوئی این سے چین نون سے مشین نہیں نکل رہی ہے، اب تک یہ تھا گنتی گن لے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اور بیانیہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جماعت کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جماعت کے اندر ہی جو جماعت کے میں نے یہ معاملہ نہیں کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کہا، میں ریپیٹ کروں گی۔ ہاں جی اورنگزیب بھائی، کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے 2 بیان، ایک اگریسو پالیسی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیفینسو یا کہہ لیں کہ بڑی
मुफाहमत की पॉलिसी, अब जमात की पॉलिसी क्या है ये वादे करने डिफेंसिव है? मैंने वाज़िया तौर पर ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज्जत दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी माशी तबाही, तारीखी कर्जा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। और मैंने ये बात वाज़िया तौर पर आपको भी कही है, और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक एटीएम को वहां मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहाँ सब बोलेंगे, जिनके पैसे एटीएम से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये एटीएम्स को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदि जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का खर्चा भी एटीएम चलाता है, घर का खर्चा माफिया चलाता है, तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी, और कुछ भी दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंतजार करें। विच वॉज जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया। देखिए, हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटाकर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है, हमेशा इलेक्शन चोरी से कबल शोर मचाया जाता है।